رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی تقریباً 30 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قد خسر الذین، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کو جھٹلایا یا اس کا انکار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی، قالوا، تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ افسوس ہے، پچھتاوا ہے، ہائے افسوس اس بات پر جو ہم نے اس کے ماننے میں تقصیر کی، قصور کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو تسلیم کرنے میں جو قصور ہم سے سرزد ہوا اس پر ہمیں افسوس ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ جب کفار وغیرہ اپنی قبور سے باہر آنے لگیں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع آئے گا، تو جیسے ہی کافر اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اپنے سامنے ایک انتہائی قبیح صورت دیکھے گا، اور اس کے بدن سے ایک شکل ہوگی اور اس میں بڑی بدبو وغیرہ ہوگی اور بہت کراہت آمیز صورت ہوگی۔ تو یہ اس سے کہے گا کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ عمل اس پر سوار ہو جائے گا، اور یہ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو دور سے ہی تمام لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ برے اعمال والا ہے، اور اس طرح اس کی ذلت اور رسوائی کا سامان ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، ارے یہ یعنی خبردار، یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، بہت ہی برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اپنی سے یعنی خود سے ملاقات کے انکار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ شدید خسارے میں ہے۔ تو اس سے مراد ہر وہ کافر ہوگا جو آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اب بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو آخرت کا یقیناً انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے ان مسلمانوں کو آخرت کے بارے میں یقین کامل ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ یقین کامل حاصل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان کے آخرت کا تو یقین رکھتا ہے کہ ضرور آخرت آئے گی، لیکن اس کا یقین کامل حاصل نہیں ہے، مکمل پختہ یقین حاصل نہیں ہے، کیونکہ اگر پختہ یقین حاصل ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آخرت کے بارے میں ڈرایا، عذابات وغیرہ بیان فرمائے، ان کی روشنی میں یا ان کی وجہ سے ہمارے اعمال، ہمارے افعال اور ہماری سوچ اور تفکر میں ضرور تبدیلی واقع ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں اسے سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کرے کہ آج رات 3 بجے شدید قسم کا زلزلہ آئے گا، جو اپنے مکان میں رہا، گھروں میں رہا، وہ یقیناً ہلاک ہوگا کیونکہ گھر سب گر جائیں گے، اس لیے آپ کسی کھلی جگہ پر رات کو 3 بجے ضرور نکل جائیں، ورنہ اپنی تباہی کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو یقیناً اگر تمام نہیں تو ہماری 90% پبلک تو ضرور اس اعلان کے بعد خوفزدہ ہو کر روڈوں پر نکل آئے گی، اس رات شاید نیند بھی نہیں آئے گی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اس اعلان کو بڑی سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ یقیناً گورنمنٹ مذاق تو نہیں کر رہی، اتنے بڑے پیمانے پر جب اعلان ہو رہا ہے تو اس کو ماننے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر نہیں مانا تو ہو سکتا ہے ہم نقصان کا شکار ہو جائیں۔ یہ جو یقین کامل حاصل ہوگا، یہ ہمیں رات کو 3 بجے گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور کرے گا اور ہم اپنے آرام کو ترک کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کو یقین کامل حاصل ہو جائے، کسی نقصان کے پہنچنے کا پختہ یقین حاصل ہو جائے، تو وہ ضرور احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، اس کے عمل میں ضرور تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ کم از کم اتنا تو ہے کہ اگر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو دیکھنے والے اس کو بے وقوف قرار دیں گے۔ مثلاً اس اعلان کے باوجود اگر کوئی 3 بجے اپنے گھر میں رہے اور بولے کہ نہیں میں تو نہیں جاتا ہوں، میں تو گھر میں رہوں گا، تو اسے بعض لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور یقیناً سب مسلمان ہی بلکہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ملنے والے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، لیکن چونکہ اس کا یقین کامل حاصل نہیں ہے، لہٰذا ہماری عمل کو اگر دیکھا جائے تو عملی تبدیلی کوئی نظر نہیں آتی ہے، سوچ میں تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، کثرت گناہ یہ سب کے ساتھ ہے، اعمال میں کوتاہی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی ادائیگی میں کوتاہی یہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان آیات سے درس حاصل کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا مطلقاً انکار کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ خسارے میں ہیں، خسارے میں اس لیے کہ جب ان کو یقین کامل حاصل نہ ہوا تو ایمان لانے کی سعادت بھی حاصل نہ کر سکے، اور جب ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ ہوئی تو ان کا ٹھکانہ ضرور جہنم میں ہوگا۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے آخرت کے بارے میں یقین کامل حاصل کر کے اپنے اعمال میں تبدیلی لانے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی تو خدا نہ خواستہ میدان محشر میں ذلت یا پچھتاوا یا حسرت ہمارا مقدر بھی بن سکتی ہے۔ ذلت اس طریقے سے کہ معاذاللہ اگر ہم نے احتیاط نہیں کی، آخرت کے بارے میں صحیح سنجیدہ تیاری نہیں کی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، اور اگر بالفرض ایمان بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو میدان محشر میں اگر اللہ ناراض ہوا تو پھر گناہگار کے لیے وہاں پر بھی حسرت ہے، پچھتاوا ہے، شدت ہے، اور جہنم کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو فقط ایک کھیل کود ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ڈر اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ انتہائی نفیس کلام ہے، ہمیں یقیناً اسی لیے قرآن پاک کو بار بار پڑھنے کی اور اس پہ غور و تفکر کی تلقین کی گئی ہے کہ تاکہ جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے تو ضرور ہمارا نفس نصیحت قبول کرے گا اور ہمارے اعمال میں تبدیلی ہوتی رہے گی۔ اگر ہم برے اعمال کی طرف جا رہے ہیں تو اچھے اعمال کی طرف آئیں گے، کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے تدارک کی کوشش کریں گے، غفلت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں تو پھر غفلت سے جگانے کا انتظام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی فقط کھیل کود ہے، یعنی یہاں کی زندگی تو بالکل اگر ہم آخرت کی تیاری نہ کریں تو سب بیکار ہے۔ اس چیز کو اختیار کرنا، فضول قسم کی چیزوں کو اختیار کرنا، گناہوں کو اختیار کرنا، یا مطلب دنیا کا مال و متاع حسن نیت کے بغیر جمع کرنا، یہ سب کھیل کود ہے۔ یعنی جس طرح کھیل کود کے ساتھ وقتی طور پہ لذت حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی دائمی فائدہ نہیں ہوتا، ایسی ان چیزوں کا کوئی دائمی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا کہ آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا گھر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی موجودہ زندگی، اپنے طرز عمل، اپنے روٹین کو دیکھنے کے بعد غور کرے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو واقعی کھیل کود سمجھا ہے یا اسے آخرت کی تیاری کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اگر آخرت کی تیاری کا ذریعہ ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، اس نے علم دین حاصل کیا، شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کر لی ہے، تو یقیناً انشاءاللہ وہ آخرت میں سرخرو رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ واقعی وہ دنیا کی زندگی کو کھیل کود سمجھتا ہے اور اس نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، نئی نئی چیزوں سے لذت اور فائدہ اور مزہ حاصل کرنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے، اور صرف یہی ہمارے مقاصد ہیں، اس کے بعد ہم رخصت ہو جائیں گے اور پھر ہمیں مزید کو تیاری نہیں کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ شدید خسارے میں ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دی ہے، اور اس میں نقصان ہے۔ اس لیے افلا تعقلون، آخر میں عقل کی طرف اشارہ کیا، کیا یہ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو یہ بہت زبردست بات ہے کہ جو صاحب عقل ہوگا وہ ضرور آخرت کو دنیا پر فوقیت دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بہت ہی بہترین ہے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی لیکن ختم ہو جانے والی، اور آخرت مٹی کی ہوتی لیکن ہمیشہ باقی رہنے والی، تب بھی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ عارضی طور پہ ختم ہو جانے والی شے پر ہمیشہ رہنے والی شے کو فوقیت دی جائے۔ لیکن فرماتے ہیں معاملہ الٹ ہے، دنیا ہے مٹی کی، بیکار ہے، اور آخرت ہے سونے کی، اور یہ دنیا کی جو مٹی ہے یہ تھوڑی دن استعمال کر سکتے ہیں، ختم ہو جائے گی، اور آخرت کا سونا ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کے باوجود ہم دنیا کو آخرت پر فوقیت دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مطلب ایک کم عقلی کا ثبوت ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو یقیناً دنیا عارضی ہے اور اس کا مال و متاع عارضی ہے، اس کے نفع عارضی ہیں، اصل شے آخرت ہے۔
تو آخرت کی بہترین تیاری کرنی چاہیے اور حتی الامکان ہر موڑ پر آخرت کو ہی دنیا پر فوقیت دینی چاہیے۔ اگر ہم یہ اصول بنا لیں تو بے شمار گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور معاشرے کا بہت بڑا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پہ کسی کا دھوکہ دہی کا دل چاہا کہ بس میں اپنے بزنس پارٹنر کو دھوکہ دے دوں، اب اس نے غور شروع کیا کہ دھوکہ دے کر کتنا کما لوں گا، مثلا کروڑوں روپے میرے ہاتھ میں آ بھی گئے، تو آخرت کے مقابلے میں کروڑوں روپے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ان کروڑوں روپے کی وجہ سے اگر آخرت برباد ہو گئی تو بہتر تو یہ ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کی جائے، تو یہ دھوکہ دہی سے بچ جائے گا۔ ایسی غیبت کرنے کو دل چاہا، کسی پہ الزام لگانے کو دل چاہا، زمین دبانے کو دل چاہا، غرض ہے کہ آپ مختلف گناہوں کے بارے میں غور و تفکر کریں، خصوصاً جن کا تعلق دوسرے مسلمانوں سے ہے، باہمی معاملات سے ہے۔ تو اگر یہ آخرت کا فائدہ اور آخرت کو دنیا پر فوقیت رکھنا یہ پیش نظر ہوگا تو آدمی ہزارہ خطاؤں سے بچ سکتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کے بارے میں اپنے فکر کو طویل کریں، دنیا کے عارضی پن کو بار بار ذہن میں لے کر آئیں، اور اس کے لیے اپنے اطراف میں دیکھیں کہ آج ایک آدمی کروڑ پتی ہے، کل بالکل زیرو ہو جاتا ہے، ایک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، دوسرے دن اس کو ذلت مل جاتی ہے۔ تو ایسا مقام جہاں پر کسی بھی شے کو دوام نہیں ہے، عارضی طور پہ ہر چیز ہوتی ہے، اس سے دل لگانا مناسب نہیں ہے۔ اور کسی نے بہت پیاری بات سمجھائی کہ دنیا کی مثال بالکل ایک اسٹیشن کے ویٹنگ روم کی مثل ہے کہ وہاں پر جو بھی پہنچتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں تھوڑی دیر انتظار کرنا ہے، پھر میری ٹرین آئے گی، میں اس میں بیٹھوں گا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اب اگر کوئی اس ویٹنگ روم سے ہی دل لگا لے اور اس کی صفائی شروع کر دے اور مطلب اس کو رنگ روغن کرنے لگ جائے اور اس میں ڈیکوریشن پیسز وغیرہ لگانے لگے، حتیٰ کہ اس کی ٹرین آ کر نکل جائے اور وہ سواری نہ ہو، تو اس کو یقینی سی بات ہے سب بے وقوف کہیں گے۔ اور جو شخص اپنا سامان باندھ کر رکھے، ویٹنگ روم میں فقط انتظار کرے اپنی ٹرین کا، جیسے ہی گاڑی آئے فوراً اپنا سامان ٹرین میں رکھے اور منزل کی طرف روانہ ہو جائے، اس کو سمجھدار کہا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے دنیا جو ایک ویٹنگ روم ہے اور موت بالکل ایک ٹرین کی مثل ہے جس میں سوار ہونے کے بعد ہم آخرت کی منزل میں پہنچیں گے، تو ہم نے اس ویٹنگ روم سے دل لگا لیا ہے، ہم اسی خوبصورت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اسی سے ہم نے دل لگا لیا اور اپنا سامان پیک کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ سامان پیک کرنے کا مطلب گناہوں پر توبہ، اپنے نیک اعمال کی کثرت، اپنے اعمال کو گناہوں سے پاک و صاف کرنا، نیکیوں سے بھرپور کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس تمام سامان کو میں پیک کر کے رکھنا ہے تاکہ جیسے ہی موت کی ٹرین آئے ہم فوری سے پیشتر اس میں صحیح طریقے سے سوار ہو جائیں اور اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ تو اس چیز کو قرآن نے جا بجا سمجھایا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ بے شک ہمیں معلوم ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمانا کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ اخنس بن شریق اور ابو جہل ان دونوں کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی، تو یہ اخنس نے کہا کہ ابو جہل تو سچ سچ بتانا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تیرے نزدیک یہ سچے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ واقعی یہ بالکل سچے ہیں، میں دل سے تسلیم کرتا ہوں، لیکن ظاہری طور پہ اس کو اس لیے تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ قریش میں ان کا جو خاندان ہے ہر چیز ان کو حاصل ہے، حاجیوں کی خدمت، کعبۃ اللہ کی خدمت، دیگر، اگر میں ان کی نبوت کو تسلیم کر لوں تو یہ منصب بھی ان کے پاس ہی چلا جائے گا اور اس طریقے سے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا، اس لیے میں تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ابو جہل نے واضح طور پر کہا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ تو ہم سمجھتے ہیں آپ صادق اور امین ہیں، اصل میں تو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے، یعنی قرآن عظیم کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور مقصود کلام یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، جو کچھ آپ کے سامنے کہتے ہیں، اس سے آپ غمگین نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، یہ حقیقتاً آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں کیونکہ آپ کا صدق، آپ کی صداقت تو ان پہ اچھی طریقے سے منکشف ہے، یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو، اللہ کی طرف سے جو قرآن بھیجا گیا اس قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ آپ کو رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہتے ہیں۔
یعنی جو یہ بات کہتے ہیں وہ یہ کہ ہم آپ کو نہیں مانتے مثلاً، کہ یہ بات آپ کو رنج دیتی ہے، لیکن حقیقتاً یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا۔ اسی لیے آگے ارشاد ہوا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اور لیکن یہ ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو اصل میں نہیں جھٹلاتے ہیں۔ تو اس میں تسلی دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک بات تو یہ کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، آپ کا نہیں، تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہ آپ کا انکار کرتے ہیں اور آپ کا انکار دراصل اللہ کی آیات کا ہی انکار ہے، تو گویا حقیقتاً یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ ان کے انکار کی وجہ سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں آخرت میں سوال کرے گا، اور نہ ان کا انکار آپ کو یا اسلام کی ترقی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لہذا آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اس میں تسکین قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قطعاً محبوب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی رنجیدگی کو ملاحظہ فرما کر اس کے تدارک کے لیے یہ آیات وغیرہ نازل فرمائی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ آج بھی اگر کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو رنجیدگی پہنچ سکتی ہے، یعنی اگر وہ سامنے کہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور رنجیدہ ہوتا، اس چیز کی مذمت کی جائے گی اور اسے منع کیا جائے گا، اگر مسلمان ہے تو توبہ کی طرف مائل کرنا لازم ہوگا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے، انہیں بھی جھٹلایا گیا ہے۔ یہ بھی تسکین خاطر، یہ تسکین قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کے اوپر معاذ اللہ ظلم و ستم کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قسم کی آزمائشوں میں مبتلا رکھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا۔ کس پر؟ عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اس پر جو ان کو جھٹلایا گیا اور ان کو اذیت دی گئی، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ تو جس طریقے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، یعنی یا تو ان پہ عذاب نازل ہوا یا اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی قوم کو، یعنی قوم کے اوپر عذاب آیا یا اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اس وقت تک نبیوں نے صبر کرتے رہے اور کسی قسم کی کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے یہ تسلی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ آپ بھی صبر فرماتے رہیے، ان کے باتوں سے بالکل رنجیدہ نہ ہوں۔ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان پر غالب کرے گا، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ان پر ایسے عذابات نازل ہوں گے دنیاوی لحاظ سے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے یا مقید ہو جائیں گے، اطاعت کی طرف مائل ہوں گے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ جو فیصلہ اللہ نے فرما دیا ان کے حق میں اسے کون بدل سکتا ہے، لہٰذا اللہ کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا، ان قریب آپ ہی غالب ہوں گے، لہٰذا اپنا قلب انور رنجیدہ نہ فرمائیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس نبیوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں، لہٰذا ان پر آپ غور و تفکر کریں گے تو انشاءاللہ مزید یہ بات منکشف ہو جائے گی کہ پچھلی قومیں بھی نبیوں کا انکار کرتی رہی ہیں، نبیوں پہ آزمائشیں آتی رہیں، وہ صبر و تحمل کے پیکر بن کے رہے، اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو قوموں پر غلبہ عطا فرمایا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر ان کا منہ پھیرنا، آپ کی اطاعت سے ہٹنا گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، تو پس اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان میں کوئی زینہ آپ تلاش کر لیجئے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر ان کے لیے نشانی لے آئیں، یعنی اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مزید نشانی لے آئیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کل کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔